السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، آج صحیح بخاری حدیث نمبر 3 پڑھوں گا، صرف اردو ٹرانسلیشن میں۔ جس نے بھی میرے بھائیوں اور بہنوں نے سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ پہلے سبسکرائب کر دیجئے تاکہ ساری صحیح بخاری حدیثیں میں آپ تک پہنچا سکوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وحی کی ابتدا کیسے ہوئی؟ ہم کو یحییٰ بن بکیر نے یہ حدیث بیان کی۔ وہ کہتے ہیں کہ اس حدیث کی جمع ہم نے لیث کو کی اور لیث نے عقیل ابن شہاب سے کی اور انہوں نے عروہ بن زبیر سے کی اور انہوں نے حضرت ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے نقل کرتے ہیں۔ حضرت زبیر نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے انہوں نے طلب کیا کہ حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر وحی کی ابتدا اچھے سچے پاکیزہ خوابوں سے شروع ہوئی۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خواب میں جو کچھ دیکھتے وہ صبح کی روشنی کی طرح صحیح اور سچا ثابت ہوتا۔ پھر من جانب قدرت وہ انتہائی پسند ہو گئے اور غار حرا میں انہوں نے انتہا رہنے لگے اور کئی دن اور رات مسلسل عبادت میں مشغول رہتے، اور جب تک گھر آنے کا دل نہ کرتا تو توشہ لے کے غار حرا میں خدا کی عبادت کرتے۔ توشہ ختم ہونے پر ان کی پہلی اہلیہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس جاتے اور توشہ حمراء لے کر پھر غار حرا میں اللہ کی عبادت کرنے لگتے مسلسل۔ یہی طریقہ جاری رہا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم غار حرا میں قیام پذیر تھے کہ اچانک ایک دن حضرت جبریل علیہ السلام حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے اور کہنے لگے، اے محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پڑھو۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے کہا کہ میں پڑھنا نہیں جانتا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ فرشتے نے مجھے پکڑ کر اتنی زور سے بھینچا کہ میری طاقت جواب دے گئی، پھر مجھے چھوڑ کر کہا کہ پڑھو۔ میں نے پھر وہی جواب دیا کہ میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ اس فرشتے نے مجھے نہایت ہی زور سے بھینچا کہ مجھ کو سخت تکلیف محسوس ہوئی۔ پھر اس نے کہا کہ پڑھو، تو میں نے کہا کہ میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ فرشتے نے مجھے پھر تیسری مرتبہ پکڑا اور تیسری مرتبہ بھینچا اور چھوڑ دیا اور کہنے لگا کہ پڑھو اپنے رب کے نام کی مدد سے جس نے پیدا کیا اور انسان کو خون کی فٹکی سے بنایا۔ پڑھو اور آپ کا رب بہت ہی مہربانیاں کرنے والا ہے۔ بس یہی آیتیں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضرت جبریل علیہ السلام سے سن کر اس حال میں غار حرا سے واپس ہوئے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا دل اس انوکھے واقعے سے کانپ رہا تھا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے یہاں تشریف لائے اور بولے کہ مجھے کمبل اڑا دو، مجھے کمبل اڑا دو۔ لوگوں نے کمبل اوڑھا دیا۔ جب آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ڈر جاتا رہا تو آپ نے اپنی اہلیہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو تفصیل کے ساتھ یہ واقعہ سنایا اور فرمانے لگے کہ مجھ کو اب اپنی جان کا خوف ہو گیا ہے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اہلیہ محترمہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ کی ڈھارس بندھائی اور کہنے لگے، آپ کا خیال صحیح نہیں ہے۔ وہ کہنے لگی، خدا کی قسم آپ کو اللہ کبھی رسوا نہیں کرے گا۔ آپ تو اخلاق فاضلہ کے مالک ہیں، آپ تو کنبہ پرور ہیں، بے کسوں کا بوجھ اپنے سر پر رکھ لیتے ہیں، مفلسوں کے لیے آپ کماتے ہیں، مہمان نوازی میں آپ بے مثال ہیں اور مشکل وقت میں آپ امر حق کا ساتھ دیتے ہیں۔ ایسے اوصاف حسن والا انسان یوں بے وقت ذلت و خواری کی موت نہیں پا سکتا۔ پھر مزید تسلی کے لیے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو حضرت ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئیں جو ان کے چچا زاد بھائی تھے اور زمانہ جاہلیت میں نصرانی مذہب اختیار کر چکے تھے اور عبرانی زبان کے کاتب تھے۔ چنانچہ انجیل کو بھی حسب منشاء
خداوندی عبرانی زبان میں لکھا کرتے تھے۔ انجیل سریانی زبان میں نازل ہوئی تھی، پھر اس کا ترجمہ عبرانی زبان میں ہوا۔ ورقہ اسی کو لکھتے تھے۔ وہ بہت بوڑھے ہو گئے تھے، یہاں تک کہ ان کی بینائی بھی رخصت ہو چکی تھی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حالات ان کے سامنے بیان کیے اور کہا کہ اے چچا زاد بھائی، اپنے بھائی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زبانی ذرا ان کی کیفیت سن لیجئے۔ وہ بولے کہ بھتیجے، آپ نے جو کچھ بھی دیکھا ہے اس کی تفصیل سناؤ۔ چنانچہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے شروع سے آخر تک ان کو سب کچھ سنایا، جس کو سن کر ورقہ بے اختیار ہو کر بول اٹھے کہ یہ تو وہی ناموس ہے جسے اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر وحی دے کر بھیجا تھا۔ ناموس یہاں حضرت جبریل علیہ السلام کو کہا جا رہا ہے، جو کہ رازدان فرشتہ ہے۔ ورقہ بولے کاش میں آپ کے عہد نبوت کے شروع ہونے پر جوان ہوتا، کاش میں اس وقت تک زندہ رہتا کہ آپ کی قوم آپ کو شہر سے نکال دے گی۔ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے تعجب سے پوچھا کہ کیا وہ لوگ مجھ کو نکال دیں گے، حالانکہ میں تو ان میں سے صادق و امین مقبول ہوں۔ ورقہ بولا ہاں یہ سب کچھ سچ ہے، مگر جو شخص آپ کی طرح امر و حق لے کے آیا، لوگ اس کے دشمن ہی ہو گئے۔ ورقہ بولا اگر مجھے آپ کی نبوت کا وہ زمانہ مل جائے تو میں آپ کی پوری مدد کروں گا۔ مگر ورقہ کچھ دنوں کے بعد انتقال کر گئے اور وحی کی آمد موقوف رہی۔ السلام علیکم میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، صحیح بخاری حدیث نمبر 3 یہاں پر مکمل ہوتی ہے۔ یا اللہ تعالیٰ اس کے پڑھنے میں جو بھی قسم کی غلطی ہو، گناہ لفظاً گناہ معناً، بولنے میں، سمجھنے میں یا سنانے میں جو بھی غلطی ہو، اسے حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے وسیلے معاف عطا فرما، آمین۔ یا اللہ تعالیٰ ہم سبوں کی بخشش عطا فرما اور ہم سبوں کو ایمان پر خاتمہ عطا فرما مدینہ منورہ میں انشاءاللہ، آمین آمین۔ جو لوگوں کو ویڈیو پسند آیا تو آگے کمنٹ کر کے مجھے اور بھی کچھ بتا سکتے ہو، میری غلطیاں بتا سکتے ہو۔ انشاءاللہ تعالیٰ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ السلام علیکم، اللہ حافظ۔